ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھو. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا عزیز اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حضرات محترم، آج کی ہماری گفتگو آیت الکرسی کے متعلق. یہ قرآن پاک کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے علم اور زمین و آسمان کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں لفظ کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس میں اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسم پاک، اسم اللہ، اس سے کی گئی ہے. اللہ اس کے لکھنے میں 4 حروف ہیں اور اس کے درمیان میں تشدید ہے، یعنی درمیان والا حرف اس پر تشدید ہے، یعنی وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایسے ہی اس بے نیاز ذات نے اپنے محبوب کا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ جس کے 4 روپ ہیں. اس میں اللہ کے بھی 4 حرف ہیں، اس میں محمد کے بھی 4 حرف ہیں. لفظ اللہ میں، اللہ کے اس میں پاک میں بھی کوئی نقطہ اور اس میں محمد میں بھی کوئی نقطہ. اسی طرح آپ کا اس میں گرامی قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے احمد، احد اور احمد، اس میں صرف میم کا فرق ہے. اب یہ میم جو ہے یہی ایک راگ ہے
جس کے پنجابی میں کہتے ہیں گھٹی. اب اس گھٹی کو کون کھولے؟ بس اس ایک ٹیم کا ہی فرق ہے. احمد میں بھی 4 ہی حرف ہے. تو اللہ یہ ہے نحو کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے یہ نحو ہے الہ. الہ کوئی معبود. الہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے تو عبادت کے لائق ہو. اب الہ تو ایک ہی ہے، لیکن لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق اور بھی کئی الہ بنائے. کسی نے بتوں کو الہ بنا دیا، کسی نے سورج کو، کسی نے درخت کو. ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے سانپ اور اژدہا کو بھی الہ مانتے ہیں. جو بڑی چیز دیکھی اس کو الہ مان لیا. ستاروں کو بھی الہ مانا لوگوں نے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کا اسم پاک ہے اللہ. اور یہ نام کسی اور کا نہیں ہے. اس نے اپنا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اور اس بات کے اندر، نام کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں. بتایا ہے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جس ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا. یہ لفظ اللہ کی تشریح ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو، اور وہ اسی کی دعوت ہے. اللہ وہی. اب اللہ اس کے الف کو ہٹانے کو بنتا ہے للہ. للہ بنتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے. اور اگر دوسرے الف کو ہٹا دے تو پھر بنتا ہے لہو. سب اسی کا ہے. اور اگر اس کو بھی ہٹا دیں، تیسرے حرف کو بھی ہٹا دیں، تو پھر ایک حرف چوتھا بنتا ہے، وہ ہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو. تو وہی ذات ہے. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس لیے کہ ابتدا اور انتہا اس کی ہوتی ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہو، وہ محدود ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی حد نہیں. سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے عربی کے اندر کہ وفی کل شیء لہ آیۃ. ہر ایک چیز میں نشانی ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے. جس چیز کو بھی غور سے دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں اس کی مخلوق میں، اس کی کائنات میں غور و فکر کرو. دیکھو تو جب غور و فکر کرو گے تو اس کی نشانیاں تمہیں ہر ایک چیز میں نظر آئیں گی. وہ کسی جگہ ایک جگہ نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں اللہ آسمانوں پہ، حالانکہ وہ آسمانوں کا پابند نہیں ہے. بے شک وہ ہر جگہ ہے.
ہر جگہ ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے کہ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا کہ پھر مقید جانا کہ تو میرے اندر ہے تو پھر تو مقید ہو گیا، اور جو مقید ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. یہ میں تینوں باہر ڈھونڈا کہ اندر کون سے مانا. اگر میں باہر تلاش کروں تو پھر میرے اندر کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فرماتے اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے. واہ 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 سبحان. اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، خدا کو اپنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. بے شک بے شک. اس کو دیکھنا ہو سمجھنا ہو تو کہتے ہیں اپنے اندر غور کر. وَفِي أَنفُسِكُمْ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو. سبحان اللہ. أَفَلَا تُبْصِرُونَ دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی جسم ہے. بے شک. اور اس جسم کے اندر جان کتنی جانیں ہیں؟ ایک ہی ہے. کہاں ہے؟ اگر سر میں ہے تو پاؤں کے ناخن میں کیا ہے؟ واہ. ہاتھ دائیں میں ہے تو بائیں میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. دل میں ہے سبحان تو اللہ جسم کے باقی حصے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر کہو گوشت میں ہے تو پھر بال میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو جیسے تیرے جسم کی ایک جان ہر جگہ موجود ہے، سبحان اللہ. اسی طرح واہ. تیرے پورے جسم کے اندر ایک جان ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سبحان اللہ تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے، دیکھو تو صحیح. سبحان اللہ سبحان. غور تو کرو جس طرح تمہارے جسم پورے جسم کے اندر جان ایک ہے، ہر جگہ ہے، اور وہ جان نظر آتی ہے نہیں. ٹھیک ایسے ہی سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھ لے. جب تو نے اپنے آپ کو سمجھ لیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سبحان اللہ. پہچان کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہاں ڈھونڈتے پھرتے؟ اپنے اندر دیکھو، واہ. اپنے آپ کو دیکھو. جیسے تیرے پورے جسم کے اندر ایک جان ہے، ایسی پوری کائنات کے اندر وہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. دوسری جان تیرے اندر نہیں ہے. ہے. جب یہ جان ہے اور ہر جگہ ہے، نظر بھی نہیں آتی. ایسے ہی خدا بھی نظر نہیں آتا. نہیں آتا. اب پتہ کیسے چلتا ہے جان ہے؟ انگلی حرکت کرتی ہے پتہ چلتا ہے جان ہے. جان ہے. جی. ہائے ہائے ہائے. پاؤں میں چوٹ لگے تکلیف ہوتی ہے پتہ چلتا ہے جان ہے. جان ہے. جس حصے میں جان نہ ہو وہاں تکلیف نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ہی یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرکت نہ کرتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو اس کی حرکت ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو. کل فی فلک یسبحون قرآن پاک نے فرمایا کہ ہر ایک چیز اس فلک کے اندر چل رہی ہے. تو یہ کائنات کا نظام چلتا ہوا ہر ایک چیز کی حرکت یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ وہی اللہ. تو جب وہ اللہ ہے تو پھر لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر عبادت اسی کی ہے
उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं वो अल-हय, वो जिंदा बेशक जिंदगी देने वाला है, कय्यूम कायम बिज़ात है, कायम रखने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुद भी कायम है और इस निज़ाम को, सारी कायनात को कायम करने वाला है। वही है। जब तक वो चाहेगा ये निज़ाम कायम रहेगा, जब चाहेगा वो इसको फनाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की शान है। ये चंद अल्फाज अल्लाह की शान क्या है, ये ना इतने अल्फाज हैं ना इतना इल्म है। इसी आयतल कुर्सी में आगे है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। तो जिसके इल्म का इहाता नहीं है उस ज़ात का इहाता कैसे होगा? बेशक सुभान अल्लाह। उस ज़ात को कोई कैसे समझ सकता है? इसलिए वही ज़ात इस काबिल है कि उसी की इबादत की जाए, उसी पे भरोसा किया जाए और उसी से ही मांगा भी जाए, और जब मांगा जाता है तो फिर वो अता भी फरमाता है। उसी का हुक्म माना जाए। अल्लाह करीम हमें अपनी ज़ात के अहकामात को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन।